سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. درس بخاری شریف کے سلسلہ جاری و ساری ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے 68ویں حدیث پاک کا ذکر کیا. 68 نمبر حدیث پاک تھی. آج اس سے اگلی حدیث بیان کرتے ہیں. 69 نمبر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم بیان فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یعنی لوگوں کو آسانی فراہم کرو اور انہیں تنگی میں مبتلا نہ کرو، اور انہیں خوشخبری سناؤ اور انہیں متنفر نہ کرو. اس کی شرح علماء نے بیان فرمایا کہ لوگوں کو آسانی فراہم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آسان احکام بتاؤ، یعنی ان میں رعایت کے پہلو نکالو کہ اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے رعایت کا پہلو نکلتا ہو تو وہ رعایت کا پہلو ان کو ضرور بتایا جائے تاکہ ان کو آسانی محسوس ہو. اسی طرح ان کو تنگی میں مبتلا نہ کرو. بہت زیادہ سخت احکام بیان کر کے یہ سوچنا کہ اس سے لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات پالیں گے اس سختی پر عمل کر کے یا سختی کا سامنا کر کے، ایسا نہ کرو، بلکہ ان کو آسانی ہی فراہم کرو، تنگی میں مبتلا نہ کرو. اسی طرح ان کو خوشخبری سناؤ، متنفر نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بشارتیں بھی سناؤ اور ان کو آسانی فراہم کرو تاکہ لوگ اس کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین کر کے ان میں ایک جوش پیدا ہو، آخرت کا ایک ولولہ پیدا ہو، وہ آخرت کی طرف زیادہ مائل ہوں. ایسا ان کے سامنے چیزوں کا یا آخرت کے احوال کو بیان نہ کرو کہ وہ خوف کی وجہ سے مایوسی کے قریب ہو جائیں اور دین سے متنفر ہو جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے متنفر ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو احکام بیان فرمائے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی بات فرمائی کہ آسانی فراہم کرو، یعنی لوگوں کو آسان احکام بتاؤ، مشکل احکام نہ بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو حکم قرآن یا حدیث میں آیا ہمیں بیان تو کرنا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک حکم ایک شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، دوسرے کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مثلا دیندار آدمی ہے، وہ چونکہ آخرت پہ زیادہ غور و تفکر کرتا ہے، اس کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کے تقاضے زیادہ جانتا ہے، تو اس کے لیے نیک اعمال کرنا، گناہوں سے پرہیز پر پابندی اختیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اتنی مشقت محسوس نہیں ہوتی. اس کے برعکس وہی احکام ایک عام آدمی کے لیے پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں. یوں ہی بعض اوقات ماحول ایسا ہو جاتا ہے جیسے باہر کے ملکوں میں رہنے والے، یورپ کنٹریز میں رہنے والے لوگ، کہ ان کے لیے بعض احکام وہاں کے ماحول کے اعتبار سے بہت مشکل ہو جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا. ہمارے یہاں ہمارے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے، ہندوستان کے لحاظ سے اور اسلامی کنٹریز جو ہیں ان کے اعتبار سے ان احکام پر عمل پیرا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض احکام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات طبیعتوں کے مختلف ہونے کی بنا پر، مقامات کے مختلف ہونے کی بنا پر مشکل یا آسانی رکھتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آسان احکام بیان کرو اور سخت احکام بیان نہ کرو، ان میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. یہ ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کر کے، ان تمام چیزوں کی رعایت کر کے آسان احکام بیان کرو، مشکل احکام بیان نہ کرو. لہٰذا جو علماء اسلام ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو پیر عظام ہیں، شیوخ ہیں، انہیں چاہیے کہ جب وہ کسی کے سامنے حکم بیان کریں تو کن کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس پہ اچھی طرح سوچیں. وہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ ہیں، یعنی عوام ہیں، خواص ہیں، کس کنٹری میں کر رہے ہیں، کس ماحول میں کر رہے ہیں، کس جگہ پر کر رہے ہیں. ان تمام کا لحاظ کر کے پھر لوگوں کو آسان احکام بیان کرنے چاہیے، مشکل احکام نہیں ذکر کرنے چاہیے. چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر علماء متاخرین نے چونکہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں چہرے کا پردہ کریں گی، تو پاکستان وغیرہ میں چہرے کا پردہ کرنا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن یورپ کنٹریز میں وہاں پہ بڑی پرابلم ہے اگر چہرے کا پردہ کیا جائے. اب اگر کوئی عالم یہاں سے جائے یورپ کنٹریز میں اور وہاں پر کہے کہ نہیں تمہیں پردہ چہرے کا کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کرو گے تم لوگ گناہگار ہوگے، فاسق ہوگے، فاجر ہوگے اور تم عورتیں جہنم میں جاؤ گی، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ سخت احکام اگر وہ وہاں بیان کرے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے اور ان میں تنفر پیدا ہوگا.
تو وہاں پر انہی کے اعتبار سے احکام میں جتنی رعایت کے پہلو نکل سکتے ہیں اسے ان رعایت کے پہلو بیان کرنے چاہیے۔ اور آج کل کے دور میں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، لوگ دین کی طرف مائل ہونے کے لیے بہت کم تیار ہیں، بعض تو تیار ہی نہیں ہیں۔ انہیں اگر آپ سخت احکام بیان کریں گے تو وہ متنفر ہو کر دین سے بھاگیں گے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ احکام اسی انداز سے ذکر کرنے چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج احکام کے پر عمل کروانے کے سلسلے میں جتنے رعایت کے پہلو بروئے کار لا کر لوگوں کو دین کے قریب کیا جا سکتا ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب آسان احکام بیان کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم ارشاد فرمایا اور سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ سخت احکام سے لوگوں میں تنفر پیدا ہوتا ہے، وہ بھاگتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے، خصوصاً جو تبلیغ دین کرنے والے ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیوخ ہیں، جو اپنے متبعین کے سامنے، عوام کے سامنے احکام بیان کرتے ہیں کہ کس قسم کے آپ احکام بیان کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چن کے سخت حکم نکالتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ شاید ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے علماء آسان احکام بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے حدیث کے مفہوم کے مطابق اور حکم کے مطابق آسانی کے پہلو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اس جان بوجھ کے سختی کے پہلو ڈھونڈتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جی عام جو علماء ہیں ان میں اتنا تقوی پرہیزگاری نظر نہیں آتی، تو ہر چیز کو کہتے ہیں جی کر لے، جائز ہے اور وغیرہ۔ تقوی ہے تو یہاں ہے، پرہیزگاری ہے تو یہاں ہے، دیکھو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ وہ اتنی زیادہ سختیاں بعض اوقات کی جاتی ہیں کہ لوگ موازنہ کرتے ہیں اور جو صحیح علم بیان کرنے والے علماء ہیں بعض اوقات ان سے بھی متنفر ہو کر اور اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کہنے والے کہتے ضرور ہیں لیکن ان کے کہنے پہ عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ اس دور میں رہتے ہوئے اس قسم کے ماحول ہمارے اطراف میں ہیں ان میں دین پر سختی والے مسائل کے ساتھ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو صحیح مفتیان کرام ہے، طبقہ علماء ہے، وہ جانتا ہے کہ کس مسئلے میں کہاں تک رعایت کا پہلو غالب رکھا جا سکتا ہے، اس پہلو کو غالب رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹریڈنگ کے سلسلے چل رہے ہیں، جو کرائے پہ چیزیں لینے دینے کے معاملے ہیں، جو دیگر پھر شرکت وغیرہ ہیں، مداربت ہے اور دیگر جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب ان میں ایک گہری نظر رکھنے والا مفتی ہی بتا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں میں رعایت کا پہلو نکلے گا۔ ہمارے ہاں آج کل خرید و فروخت کے انداز بدل گئے ہیں، کنڈیشنز بدل گئی ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، نئے کنڈیشنز لگا کر ہم سودے کر رہے ہیں۔ اس طرح رینٹ پہ کچھ لے رہے ہیں، اس کے اندر مسائل دیکھیں۔ اس طرح اسکول کالجز کے نظام چلانے کے لیے فیس وغیرہ کے اوپر فائن وغیرہ لیتے ہیں، بعض اوقات اگر بچے کچھ ڈیلے کرتے ہیں یا چھٹی کرتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے تو اس پہ پھر مالی جرمانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آج کل چالان وغیرہ کے سسٹم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اور لوگوں کے طرز زندگی بدل گئے ہیں۔ اب ان کے مطابق کس مسئلے میں رعایت کا پہلو نکلے گا، کس میں سختی کا پہلو قائم رکھنا ہے، یہ کام ہر شخص کا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ گہری نظر رکھنے والے مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے۔ اب مفتیان کرام اگر گہری نظر رکھنے والا اگر وہ کسی مقام پر بہتر محسوس کرتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قسم کے فرامین عالی شان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے لوگوں کے لیے رعایت کا پہلو نکال رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ نکال سکے۔ لیکن اب جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو فتوے کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، جن کو وہ گہری نظر بھی حاصل نہیں ہے کہ جو فتوے کی تبدیلی کے اسباب کو دیکھیں اور کہیں کہ ہاں فتویٰ تبدیل ہونا چاہیے، وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو سب کو رعایت کے پہلو دیتے ہیں، جی آسانی کے پہلو دے رہے ہیں، اتنا آسانی نہیں دینی چاہیے قوم کو۔ یہ تو پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ آپ کے سرکار فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو آسانی فراہم کرو، ان کو متنفر نہ کرو، دین سے سخت احکام بیان نہ کرو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں صرف لوگوں کے باہم معاملات کو دیکھ کر کہ یہ ان کا یہ درمیان باہم معاملہ چل رہا ہے، آپ نے بہت سے ایسے امور کی اجازت مرحمت فرما دی کہ جو بظاہر دیگر قوانین شرع کے مطابق نہیں ہیں، جیسے بیع سلم میں ہوتا ہے کہ پیسہ نقد ہوتا ہے اور مال ادھار ہوتا ہے۔ جیسے باہر سے شپمنٹ وغیرہ آتی ہیں آج کل، دیکھیں پیسہ پہلے ہو گیا، پارٹی کو دے دیا، مثلا اب مال بعد میں آ رہا ہے،
تو یہ غیر موجود مال کی بیع ہے جو اصلاً جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح استثناء کی بیع، استثناء کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کا میٹیریل بھی سامنے والے کا ہوگا، محنت بھی سامنے والے کی ہوگی، ہم فقط پیسہ دیں گے اور اس سے وہ بنی بنائی چیز لے لیں گے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ کسی جوتا بنانے والے کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھی چمڑا بھی تیرا، بنائی بھی تیری، کتنے میں بناؤ گے؟ وہ کہے اتنے میں جوتا بناؤں گا، آپ نے پیسے دے کر آ گئے۔ اب اس میں بھی چمڑا موجود نہیں ہے، جوتا بنا نہیں ہے اور آپ اس کو خرید رہے ہیں۔ جو چیز موجود نہ ہو اس کو معدوم کہتے ہیں، اور معدوم کی بیع ہماری شریعت میں منع ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ استثناء کی بیع جاری و ساری تھی، اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی کی بنیاد پر آج دیکھیں اب فلیٹ ابھی بنے نہیں ہوتے، ہم فلیٹ خرید رہے ہوتے ہیں، پہلے سے اس کو بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کو خرید لیتے ہیں، گویا کہ ہم بیع کر رہے ہیں، حالانکہ غیر موجود چیز ہے لیکن جائز ہے۔ اسی طرح خیبر کے کچھ لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض یا رسول اللہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے 4 صاع، اس صاع ایک پیمانہ ہے، ایک صاع جو ہوتا ہے 4.5 سیر کا تقریباً ہوتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے آج کل کے مثلا انہوں نے کہا کہ ہم 4 کلو ردی کھجور ہوتی ہے اور 2 کلو عمدہ کھجور ہوتی ہے، ہم کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے میں تبدیل کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سود ہے۔ یعنی ہم جنس چیز جو ایسی 2 چیزیں کہ دونوں طرف ایک ہی طرح کی ہوں، جیسے ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، اور وہ بھی ایسی جس کو وزن کر کے لیا دیا جاتا ہو یا برتن میں ناپ کر لیا دیا جاتا ہو، تو جس کو وزن کر کے دیتے ہیں اس کو موزونی کہتے ہیں، جس کو ناپ کے دیتے ہیں اس کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ تو موزونی اور مکیلی اشیاء کے اندر قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جنس کو آپ لے دے رہے ہیں، مثلا ادھر بھی چاول ادھر بھی چاول، ادھر گندم ادھر کھجور، تو ان کو نقد بیچنا اور بالکل برابر وزن کے ساتھ بیچنا تو جائز ہے۔ اگر ادھار بیچیں گے یا کمی بیشی کے ساتھ بیچیں گے، ادھر 4 کلو ادھر 2 کلو، تو یہ سود بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ان کے خیبر کے اندر یہ طریقہ جاری تھا، سرکار نے فرمایا کہ تو سود ہے۔ اب اگر فرماتے سرکار اس کو ختم کر دو تو بڑی دقت ہو جاتی، کیونکہ پوری مارکیٹ میں یہ سودا چل رہا تھا اور اس طرح طریقہ کار جاری تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کا پہلو بتایا۔ آپ نے شاید فرمایا تم اس طرح کرو کہ تم ان کی 2 کلو کھجور خرید لیا کرو اور وہ تمہاری 4 کلو کھجور خرید لیں۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں مثال کے طور پر ان کا طریقہ یہ تھا کہ 4 کلو ردی کھجور دیتے تھے، 2 کلو عمدہ لے لیتے تھے۔ اب اگر ہم یوں کریں کہ ہم یہ اس طرح کھجور کے بدلے کھجور نہ لیں، بلکہ یہ کہے مثلا اے، یہ بی ہے، اے کہے کہ تم اپنی 2 کلو مجھے 50 روپے کی بیچ دو، اور بی کہے تم اپنے 4 کلو مجھے 50 روپے کی بیچ دو۔ ابھی اس نے 2 کلو 50 روپے کی لی، 50 روپے اس کے حوالے کیے، اور یہ کہے یہ میرے 50 روپے سے میں آپ کی 4 کلو خریدتا ہوں۔ اب دیکھیں 50 روپے ادھر گئے تھے، پھر ادھر 50 روپے اپنے اپنے پاس رہے، اور کھجوریں بھی ادھر کی ادھر ہو گئیں، سودا بھی صحیح ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے میں دو گے تو سود متحقق ہوگا، اور اگر خرید و فروخت کر کے ادھر ادھر کرو گے تو بالکل جائز ہوگا۔ ایک طریقہ بتا دیا، اس سے وہ ہمارے بھائی بہن بھی درس حاصل کرے جو کہتے ہیں جی یہ مولوی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی ایک چیز کو کہتے ہیں ناجائز ہے، تھوڑی سی تبدیلی سے کہتے ہیں جائز ہے، حالانکہ کان یہاں سے پکڑ لو چاہے یہاں سے پکڑ لو، ہے تو ایک ہی بات۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کان یہاں سے پکڑیں، کتنی آسانی سے پکڑا گیا، اور یہاں سے پکڑیں گے تو اتنا ہاتھ گھما کے لانا پڑے گا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا جو غلط طریقے سے ہو رہا تھا اس کا جائز طریقہ بتا دیا کہ ایسے کر لو، یہ نہیں کہ آگے ختم کر دو۔ تو یہ بڑے سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے مفتیان کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سخت احکام بیان کرنا ہی پسند کرتے ہیں، ان میں اتنی اخلاقی جرأت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ غور و تفکر کرنے کے بعد اگر کسی پرٹیکولر شخص کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کو رعایت دی جا سکتی ہے، تب بھی وہ اس لیے نہیں دیتے ہیں اس خوف کی وجہ سے کہ دوسرے کیا کہیں گے اور ہم پر سختیاں ہو جائیں گی۔ چونکہ یہ ایک عوامی پروگرام ہے، اس لیے میں ایسی مثالیں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جن سے آپ کو مزید تھوڑی سمجھ میں آتی بات، لیکن بس آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے شرعی احکام ایسے ہیں جو ہم مانتے ہیں کہ وہ کتابوں میں لکھے بھی ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں اور ان کے مطابق فتویٰ بھی جاری ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک قانون قدرت ہوتا ہے، قانون ہے، اور ہماری قدرت نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ شارع علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے
کہ جو قوانین نافذ ہوتے ہیں بعض اوقات بعض حالات کی بنا پر، بعض شخصیات کی بنا پر ان میں ترمیم کی اور رعایت کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب یہ مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ رعایت کے پہلو نکال کر، اگر نکلتے ہیں رعایت کے پہلو، زبردستی نہیں، واقعی اگر شریعت خود اجازت دے رہی ہے تو اس کے لیے آسانی فراہم کر دیں تاکہ وہ ایک مصیبت سے بچ جائے، اس کو آسانی حاصل ہو جائے اور وہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مقید اور پسا ہوا سا محسوس نہ کرے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعی احکام تو دور کی بات، وہ اپنے پاس سے کچھ پابندیاں پیدا کرتے ہیں اور وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور وہ اتنی ساری پابندیاں اضافی لگا دیتے ہیں کہ جو بیچارے قریبی لوگ ہوتے ہیں مجبوری کے اندر ان چیزوں کو اختیار کر بھی لیتے ہیں، وہ خود پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کی پابندی نہیں کر پاتے۔ لہذا ایسا بھی دیکھا ہے کہ پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں، سامنے صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے حالانکہ نہیں کیا ہوتا، اور پھر دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں عام لوگ وہ اس پابندی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنی پابندیاں تو بھاگ جاتے ہیں اور وہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی سختیاں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں وضع کر کے بنا کر اور اسے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ نہ کریں تو ان سے ناراض ہو جانا اور زبردستی کرنا کہ آپ اس پہ عمل کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگر لوگ آج کے دور میں اصل دین پر عمل کرنے میں کہتا ہوں بہت بڑی بات، انہیں فرض علوم سکھائیں، اس کے بعد فرض، واجب، سنت موقدہ پر اگر وہ عمل کر لیں اور اس کے مقابل حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت ان کو چھوڑ دیں، بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور میں۔ نہ یہ کہ ہم ان کو باریکیاں نکال کر بہت ساری اور ان کو پھر مجبور کریں کہ تم ان چیزوں کو اختیار کرو گے تبھی تمہاری نجات ہوگی ورنہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو متنفر نہ کرو، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب بھی بیان کریں گے وہ صرف سختی بیان کریں گے، یعنی اخروی معاملے میں قبر سے ڈرانا، بری موت سے ڈرانا اور میدان محشر کی ذلت اور رسوائی کے تذکرے۔ ایک طرف تو یہ مطلب غلط معاملہ ہوتا ہے کہ صرف یہ، تو اس سے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اتنے انعام کی خوشخبریاں، اتنے انعام سنائیں گے، اتنی خوشخبریاں سنائیں گے کہ لوگ کہیں گے بس اپنی نجات تو ہو جائے گی، وہ خوف خدا ہی نکل جاتا ہے۔ جیسے آج کل یہ میسیجز موبائل پہ چل رہے ہیں کہ جس نے جی رجب کے آنے کی خوشخبری دی اس کے لیے جنت ہے۔ اب اس قسم کی کوئی روایات نہیں ہیں لیکن یہ بھی عام کر دی گئی ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی وظائف اور ایسی دعائیں کہ جن میں تھوڑا ایک دعا پڑھی تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اور کیا ہو جائے گا۔ تو افراط و تفریط ہے، بعض جگہ بالکل اللہ کی رحمت کے واقعات، ڈرانا نہیں ہے، اور بعض جگہ ڈرانا اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور وہاں پر بالکل رحمت کے واقعات نہیں۔ اعتدال ہونا چاہیے، تو خوشخبری بھی سنائیں اور ڈر بھی سنانا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں منع فرمایا وہ بیجا سختی اور بیجا ڈر ہے کہ بہت زیادہ ڈرانا، لوگوں کو بہت زیادہ خوف میں مبتلا کرنا کہ لوگ اپنی نجات کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں کہ شاید میری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نرمی اور آسانی لوگوں کے لیے فراہم کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مفتیان کرام، جو علماء اسلام، جو مشائخ عظام اپنے متبعین اور عوام کے لیے مختلف شرعی احکام میں رعایت کے پہلو تلاش کر کے با اجازت شرع لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، وہ عین اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور جو اس کو رد کر کے جان بوجھ کے سختی کے پہلو نکال رہے ہیں اور جن مسائل میں ترمیم کی گنجائش ہے، آسانی ہو سکتی ہے، اس آسانی کو نظر انداز کر کے سخت احکام بیان کر رہے ہیں اور ایسی نئی نئی چیزیں وضع کر کے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ تنفر کا شکار ہو جائیں، انہیں اپنی زندگی کی آزادیاں بالکل ختم ہوتی محسوس ہوں، وہ اس حدیث کا گویا کہ خلاف کر رہے ہیں، انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔